تلنگانہ کے سابق وزیر و BRS کے کارگزار صدر KTR کو ہارورڈ یونیورسٹی میں منعقد ہونے والے انڈیا کانفرنس کے 23ویں ایڈیشن میں خطاب کے لیے مدعو کیا گیا۔ یہ دعوت نامہ حیدرآباد اور تلنگانہ میں عالمی سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور ریاست کو ٹیکنالوجی کے مرکز کے طور پر مضبوط کرنے میں ان کی مثالی کردار کے اعتراف میں دیا گیا۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے کیمپس میں 14 اور 15 فروری کو ہونے والی اس کانفرنس کا موضوع وہ ہندوستان جس کا ہم تصور کرتے ہیں رکھا گیا ہے۔ یہ امریکہ میں طلباء کی جانب سے منعقد کی جانے والی سب سے بڑی کانفرنسوں میں سے ایک ہے، جس میں ماہرین تعلیم، کاروباری شخصیات، پالیسی ساز اور ثقافتی نمائندے شرکت کریں۔ پریس ریلیز کے مطابق KTR کی شرکت تلنگانہ کو ٹیکنالوجی اور جدت طرازی کے مرکز کے طور پر عالمی نقشے پر لانے کی کوشش کی عکاسی کرتی ہے۔ کانفرنس کے پہلے دن ہارورڈ کینیڈی اسکول میں طرز حکمرانی اور عوامی پالیسی پر بات ہوگی، جبکہ دوسرے دن ہارورڈ بزنس اسکول میں کاروبار اور عالمی معیشت کا تبادلہ خیال کیا جائے گا، جہاں KTR اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ سنکرانتی تہوار کے موقع پر حیدرآباد سے اپنے آبائی دہاتوں کو جانے والے مسافروں کی بڑی تعداد کی وجہ سے قومی شاہراہوں پر ٹریفک کا شدید دباؤ دیکھا جا رہا ہے۔ دوسرے سال کی طرح اس بار بھی وہی مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، جہاں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کو جوڑنے والی اہم شاہراہیں گاڑیوں سے کھچا کھچ بھر گئی۔ خصوصاً حیدرآباد وجےواڑا قومی شاہراہ پر واقع پتنگی اور کورلاپاٹی ٹول پلازا پر گاڑیوں کی کلومیٹر لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ اگرچہ فاسٹ ٹیگ کی سہولت موجود ہے، لیکن گاڑیوں کی تعداد میں اس قدر زیادہ ہے کہ مسافروں کو ٹول پار کرنے گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے حکام نے اضافی کاؤنٹرز بھی کھولے ہیں، لیکن اس کے باوجود گاڑیوں کی تعداد میں کمی نہیں آئی۔ لوگ اپنے خاندانوں کے ساتھ نجی کاروں اور بسوں کے ذریعے سفر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کی رفتار انتہائی سست ہو گئی۔ BJP رکن پارلیمنٹ D اروند کو مسلم نام سے موسوم شہر نظام آباد سے زیادہ تکلیف ہے۔ جب بھی انتخابات آتے ہیں، وہ اس شہر کا نام تبدیل کرنے کا اعلان کر کے نفرت کا اظہار کرتے ہیں تاکہ ہندو ووٹوں کو متحد کیا جا سکے۔ ریاست میں بلدیاتی اور کارپوریشنز کے انتخابات کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ نظام آباد رکن پارلیمنٹ D اروند نے نظام آباد میونسپل کارپوریشن پر قبضہ کر کے کونسل کے پہلے اجلاس میں نظام آباد کا نام تبدیل کر کے اروند رکھنے کی قرارداد منظور کرنے کا اعلان کیا۔ رکن پارلیمنٹ کے تازہ بیان ترقیاتی ایجنڈے سے عاری اور اشتعال انگیز سیاست کی کھلی مثال ہے۔ واضح رہے کہ اسمبلی ہو یا لوک سبھا یا میونسپل کارپوریشن کے انتخابات، ہر انتخاب سے قبل اروند اس طرح کا لب و لہجہ استعمال کر کے عوام کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں، جبکہ شہر نظام آباد کی صدیوں پرانی شناخت ہے، تاریخ اور تہذیب کو نظر انداز کر کے سیاسی فائدے کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ڈرگس کیس میں فلم ایکٹر نودیپ کو تلنگانہ ہائی کورٹ سے راحت ملی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ان کے خلاف دائر کردہ ڈرگس کیس کو پرعزم کر دیا۔ گڈی ملکاپور پولیس کی جانب سے درج کردہ مقدمے کو منسوخ کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ نودیپ کے قبضے سے نارکوٹکس اشیاء کی دستیابی کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ نودیپ کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ فلم ایکٹر کا نام مقدمے کی FIR میں درج ہے اور ان کے قبضے سے منشیات دستیاب نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ دھاوے کے دوران ضبط کردہ اشیاء میں کسی کا تعلق نودیپ سے نہیں ہے۔ عدالت نے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ثبوت کے بغیر مقدمے کو جاری رکھنا درست نہیں۔ نودیپ کے قبضے سے ڈرگز دستیاب نہیں ہوئے، لہٰذا عدالت نے مقدمے کو منسوخ کر دیا۔ واضح رہے کہ ستمبر 2023 میں نودیپ کے خلاف پولیس نے ڈرگز کا مقدمہ درج کیا تھا۔ گرفتار کیے گئے افراد میں نودیپ کو 39ویں ملزم کے طور پر شامل کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ رام چندر نامی شخص کی گواہی پر نودیپ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ سکندر آباد کے سرکاری کالج میں آج اس وقت کشیدگی پیدا ہو گئی جب طلباء نے لیکچررز کے خلاف زبردست احتجاج منظم کیا۔ انٹر کی ایک طالبہ کی مشتبہ موت کے بعد کالج میں کشیدگی پھیل گئی۔ طلباء اور لڑکی کے والدین کا الزام ہے کہ لڑکی کی موت لیکچررز کی ہراسانی کے سبب ہوئی۔ 17 سالہ ورشنی، جو ملکہ جگری جونیئر کالج میں انٹر زیر تعلیم تھی، کل کالج تاخیر سے پہنچی۔ ورشنی کے تاخیر سے کالج پہنچنے پر خاتون لیکچررز نے ورشنی کو ہراساں کیا۔ تاخیر سے کالج پہنچنے کی وجوہات کو بیان کرنے کی شرط رکھی۔ لڑکی نے لیکچررز کو بتایا کہ وہ نسوانی مسائل کا شکار ہے، اس مسائل کے سبب وہ تاخیر سے پہنچی۔ خاتون لیکچررز نے جس وقت ورشنی کو روکا اور اس سے وضاحت طلب کر رہے تھے، اس وقت ساتھی طالبات بھی موجود تھے۔ موثوق ذرائع کے مطابق لیکچررز سری لکشمی اور مدھوریما نے ورشنی کے ساتھ رسوا کن عمل اختیار کیا اور ساتھی طلباء کے سامنے اس کی رسوائی کی۔ اس بات سے شدید دل برداشتہ ورشنی اپنے گھر چلی گئی اور کالج میں پیش آئے اس واقعے سے اپنی والدہ کو واقف کروایا، جو کافی مایوس ہو گئی تھی۔ اس کی والدہ نے اپنی بچی کو دلاسا دیا اور ہمت افزائی کی۔ اس دوران لڑکی کی صحت بگڑ گئی اور اس کو دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں وہ علاج کے دوران فوت ہو گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور مصروف تحقیقات ہے۔
دادا سے متاثر ہو کر پوتی اے للیتا شریوانی نے خود سے پڑھائی کرتے ہوئے بغیر کسی کوچ گروپ 1 ملازمت کے لیے منتخب ہوئی اور پوچمپلی میونسپلٹی کی ٹریننگ کمشنر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی ہیں، جو نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ شراونی نے بتایا کہ انٹرمیڈیٹ کے دوران ہی وہ اپنے دادا ایم شنکر شاستری سے بہت زیادہ متاثر تھے، جو کیرالہ کے ڈی جی پی کی حیثیت سے ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ اپنے دادا کی دیانتداری، انہیں ملنے والے اعزازات اور عوام کی جانب سے احترام کو دیکھتے ہوئے سرکاری ملازمت حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ڈگری مکمل کرنے کے بعد انہوں نے UPSC امتحانات کے لیے درخواست دی۔ اس دوران 2022 میں TSPSC کی جانب سے گروپ 1 کا نوٹیفکیشن جاری ہوا، جس کے لیے انہوں نے درخواست دی اور ابتدائی امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ تاہم مینس کے دوران پیپر لیک ہونے کے سبب یہ نوٹیفکیشن منسوخ کر دیا گیا۔ بعد ازاں دوبارہ جاری ہوا، لیکن عدالت میں مقدمات کے باعث اسے ایک بار پھر روک دیا گیا۔ للیتا شریوانی نے بتایا کہ تیسری بار گروپ 1 کا نوٹیفکیشن جاری ہونے پر انہوں نے بغیر کسی کوچنگ کے خود ہی تیاری کی، خود ہی نوٹس تیار کیے اور 1 سال تک گھر پر مطالعہ کیا۔ امتحان کی تیاری کے دوران اپنے آپ کو موبائل فون سے دور رکھا۔ اتنا ہی نہیں، شادی بیاہ اور دیگر تقاریب اور غیر ضروری مشاغل سے خود کو دور رکھا۔ اپنی محنت اور نظم و ضبط کے نتیجے میں انہوں نے پہلی ہی کوشش میں ریاستی سطح پر 151واں رینک حاصل کیا اور میونسپل کمشنر عہدے کے لیے منتخب ہو گئی۔ کانگریس ہائی کمان کے لیے پردیش کانگریس کمیٹی کے ورکنگ پریزیڈنٹس کے ناموں کو قطعیت دینا امتحان بن چکا ہے۔ پردیش کانگریس کمیٹی کی تشکیل کے ضمن میں نائب صدر اور جنرل سیکرٹریز کے تقررات عمل میں لائے گئے، جبکہ ورکنگ پریزیڈنٹس کے عہدے پر قائدین کے درمیان مسابقت کے سبب ہائی کمان نے تقررات کا عمل ٹال دیا تھا۔ موثوق ذرائع کے مطابق چیف منسٹر ریونت ریڈی کے علاوہ صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ اور ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے اپنے قریبی قائدین کے نام اس عہدے کے لیے پیش کیے۔ جنرل سیکرٹری انچارج میناکشی نے ناموں کو قطعیت دینے کے لیے چیف منسٹر سے 1 سے زائد مرتبہ مشاورت کی، لیکن ہائی کمان کی جانب سے ناموں کو منظوری نہیں دی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ پارٹی کے مختلف گروپس کی جانب سے پیش کردہ ناموں کو ہائی کمان کے پاس روانہ کرتے ہوئے قطعی فیصلہ پارٹی صدر پر چھوڑ دیا جائے گا۔ جنرل سیکرٹری انچارج تنظیمی امور KC وینوگوپال نے تیقن دیا ہے کہ صدر AICC ملکارجن کھڑگے سے مشاورت کے بعد ناموں کا اعلان کریں گے۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اراضیات سے متعلق کانگریس حکومت پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں اس وقت ریئل اسٹیٹ بروکر کے ہاتھ میں چلے گئے اور حکومت ایک کے بعد ایک تعلیمی اداروں کے اراضیات کو ہتھیانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے طلباء نے حیدرآباد کے منتری نگر میں KTR سے ان کی قیامگاہ پر ملاقات کی، جس میں یونیورسٹی کی 50 ایکڑ اراضی پر کانگریس حکومت کی مبینہ سازشوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے کہا کہ یونیورسٹی کی کوئی زمین خالی نہیں ہے اور مستقبل کی توسیع کے منصوبے پہلے سے تیار ہے۔ اس کے باوجود حکومت دانستہ طور پر اردو یونیورسٹی وقار کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ KTR نے یاد دلایا کہ ماضی میں بھی اردو یونیورسٹی کے عوامی مفاد میں شہر حیدرآباد کے لیے آؤٹر رنگ روڈ کی تعمیر کے لیے 32 ایکڑ اراضی دی تھی۔ ساتھ ہی خواجہ گڑا سے نانک رام گڑا تک لنک روڈ کی تعمیر کے لیے 7 ایکڑ اراضی فراہم کی تھی۔ انہوں نے واضح کیا کہ BRS نے کبھی بھی عوامی ضروریات کے لیے اراضیات کے حصول کی مخالفت نہیں کی، لیکن تعلیمی اداروں کی اراضیات کو ریئل اسٹیٹ کے لیے استعمال کرنا ناقابل قبول ہے۔ پروفیسر جے شنکر زرعی یونیورسٹی میں BSc زراعت تیسرے سال کے سیمسٹر فائنل امتحان کے سوالیہ پرچے کے لیک ہونے کا ایک سنگین انکشاف ہوا ہے۔ یہ معاملہ اس وقت منظر عام پر آیا جب یونیورسٹی کے زیر انتظام جگتیال زرعی کالج میں ایک سروس امیدوار کو امتحان کے دوران نقل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ بعد ازاں تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ سوالیہ پرچہ پہلے ہی لیک ہو چکے ہیں۔ تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ان سروس کوٹے کے تحت زیر تعلیم امیدواروں کی مدد سے یونیورسٹی کے بعض عملے نے ایک منظم انداز میں 25 سوالات کا افشا کیا، جو جگتیال کے علاوہ اشوارو پیٹ اور ورنگل کے زرعی کالجز کے امیدواروں کو واٹس ایپ گروپس کے ذریعے بھیجے گئے۔ اس پورے عمل میں بھاری رقم کے لین دین کی بھی تصدیق ہوئی ہے۔ تحقیقات کے نتیجے میں BSc تیسرے سال کے 35 سروس امیدواروں کے داخلے منسوخ کر دیے گئے ہیں اور انہیں محکمہ زراعت کے حوالے کر دیا گیا۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر الداز جنایا کے مطابق ایک اعلی عہدیدار کے بشمول دیگر 4 ملازمین کو معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ بھارتی نارائنا بھٹ کو رخصت پر بھیج دیا گیا۔